ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے۔ مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے، یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں، ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں، دوسرا دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے۔ ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں، دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں، تو دل ایک ہی ہے تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے ایک نفس ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے۔ تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے، من عرف نفسا فقط عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ نفس کی معرفت خدا کی معرفت، اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں قلب میں فرق کیا ہے؟ مجھے بہت ڈھونڈا، میں بہتوں کے پاس پہنچا لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی۔ جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا، جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں وہ جواب نہ دے سکے، لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال، آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے؟ اب جواب سنیں، ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے، علم خراج پیش کر رہا ہے، کتاب کی کوئی دلیل نہیں، بات اتنی مضبوط کی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے۔ قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے؟ تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے؟ پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کروں؟ یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے۔ پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کروں؟ کہ سن، جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا، وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی۔ اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا۔ پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے۔ یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں۔ وہ بچہ کون تھا؟ اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے۔ آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق علی جدہ والہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ کی بڑی شان تھی، لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا، انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں۔ تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا، اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی، اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے۔ وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو وہ ترم خاں، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو۔ اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے۔
وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی۔ تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی۔ عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی۔ ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا، پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر، سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں، حضور نے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے علی۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے۔ تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں رہی۔ فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں۔ اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے، نسب رسول کا۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے، نصیحت کرے یا نہ کرے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور کا نسب جہاں سن لو، بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خراج پیش کریں۔ جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا، نماز کافر پڑھے، اس کا ثواب نہیں ملتا، لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے، حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے، یہ سازش ہے، لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے، میں یہ بات رک کر کے ایک بات عرض کروں۔ آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے، نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے۔ آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات منوانا چاہتا۔ واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، میں اپنی بات نہیں کہتا، یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں، ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں، بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں، شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں، وہ بیچارے روم چلاتے ہیں، وہ پان دکان چلاتے ہیں، ہوٹلوں میں پچریاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دھج کر کے آئے۔
میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں، لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے، وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہوں نا تو اس کا بھی احترام، پھر آپ نہیں شرمائیں، آپ قطعاً نہ شرمائیں۔ وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو، آپ جھک جائیں وہاں پر، آپ اسے نہ دیکھیں، اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے آپ اسے دیکھیں۔ ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کی مل و ان تمہارے پاس ہے، حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ آج تمہارے پاس نہیں، حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، حضور کی جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو۔ کتنی بڑی اس امت کی خوش نصیبی ہے، لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے؟ تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کرے، حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں، فوراً، پھر تاخیر نہیں ہونے، فوراً دیتے، سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں، احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہی مجھے یاد آتی ہے بات، آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن، کتنی چیخنے والے کا یہ کنڈے شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں، نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے، تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے، کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے، ہر مسلک بعد میں ہے، تو ان کے باپ کی جاگیر ہے اہل بیت، لگائے رکھا ہے شیعہ شیعہ رافضی رافضی۔ ایسے بھی امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں، تو میلاد النبی تم کہاں کر لیتے ہو؟ اگر کنڈے کی نیاز شیعہ کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق کا اسو تم کہاں کر لیتے ہو؟ ہمیں بات اس وقت سمجھ میں آتی کہ جو شیعہ نہیں کرتے، اگر آپ کو عرس بھی منا لیتے تو ہم سمجھتے کہ چلے ٹھیک ہے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے، اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔